السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ رواں ہفتے یا اگلے ہفتے میں دو بڑے اہم ڈیسیژن ہونے ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ایک لاہور ہائی کورٹ سے، جس سے پاکستان کی جو سیاسی بساط ہے اس کے اندر بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور یہ دو فیصلے کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کن معاملات یا مقدمات کے پس منظر کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ آپ سے ایک تو شیئر کریں گے۔ اور دوسرا، ابھی پچھلے 2 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے وہ براہ راست نوجوانوں سے انٹریکشن کر رہی ہے۔ اس سٹیج کے اوپر یہ نوبت کیوں آئی یا یہ ضرورت کیوں پیش آئی فوجی ہماری قیادت کو کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کرے، اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات کریں گے۔ اور پھر تیسرا اہم معاملہ، چین کے نائب وزیر خارجہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے اور انہوں نے سیاسی اور ہماری ڈپلومیٹکلی اور جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے اس سے ملاقاتیں کی ہیں، اور چین کی اعلیٰ سطح کا قیادت کا جو ہے وہ ایک بڑا اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو اس پیغام کی اہمیت، پس منظر یا وہ پیغام کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں دو کون سے بڑے اہم کیسز یا معاملات ہیں جو پاکستان کی سیاسی مستقبل کا اور ایون پاکستان کے مستقبل کی جو سمت ہے، جو بساط ہے، اس کا تعین کریں گے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بازی پلٹ سکتی ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے معروضی یا زمینی حالات ہیں وہ یکسر بدل سکتے ہیں دونوں فیصلوں سے۔ ایک فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توشہ خانہ کیس یا جو نیب عدالت کا قیام تھا اڈیالہ جیل کے اندر، اس کا ٹرائل تھا، وہ اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری ہیں، ان دو جج صاحبان کے اوپر مشتمل یہ بینچ تھا جس نے سماعت مکمل کی ہے، اور یہ ججمنٹ جو ہے وہ محفوظ کر لی گئی ہے۔ اور اگر یہ ججمنٹ یہ آتی ہے کہ یہ عدالت کا جو قیام تھا، کیونکہ ریفرنس بعد میں دائر ہوا اور عدالت اور ٹرائل کے بارے میں جو نوٹیفیکیشن ہے وفاقی حکومت کا اڈیالہ جیل میں، وہ پہلے جو ہے کہ جاری کر دیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وفاقی حکومت کو کیسے معلوم تھا کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ تفتیش مکمل ہوگی اور یہ مقدمہ بنتا ہے اور ریفرنس دائر ہونا ہے، اور ریفرنس دائر ہونا ہے تو اس کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر ہی ٹرائل ہونا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے کہ اٹارنی جنرل یا نیب کے جو وکیل ہیں وہ عدالت کو بظاہر مطمئن نہیں کر سکے۔ تو اس کے اندر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ عدالت اب تک جو نیب کیسز میں ٹرائل ہوا ہے اڈیالہ جیل میں، بالکل اسی طرح سے جیسے سائفر کیس کے اندر 2 بار جو ہے کہ جو ان کا ان کیمرہ ٹرائل اور اڈیالہ جیل کا جو ٹرائل تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اس کو بھی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اور دوبارہ سے القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس جو ہے کہ اس کی اثر نو سے جو ہے کہ پھر سماعت ہوگی۔ اور اگر اثر نو سے پھر سماعت ہوگی، نئی عدالت کے نوٹیفیکیشن اور سارا پروسیس لیگل کمپلیٹ کیا جائے گا، تو اس میں جو ہے کہ الیکشن تک ان مقدمات میں تو عمران خان کو سزا نہیں دی جا سکے گی، اور پھر صرف رہ جائے گا معاملہ سائفر کا۔ اور سائفر کے معاملے کے اندر جس طرح سے پیش رفت ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں عمران خان صاحب کو جو اس میں زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ دی جا سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ابھی بہت سے مراحل جو ہیں کہ وہ ان سے گزرنا ہوگا، اور اس میں ابھی کافی ایف اینڈ بٹس نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں کون سا ایسا ہے کہ جو سیاسی بازی کو یا کایا کو پلٹ سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم کیس ہے۔ سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، وہ لاہور سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ کیونکہ ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی رجسٹرڈ جماعت ہے، الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے کہ وہ ڈی لسٹ نہیں ہوئی، ابھی بھی انلسٹڈ ہے، ان سے انتخابی نشان لیا گیا، لیکن پارٹی کا وجود قائم ہے اور وہ آزاد نہیں بلکہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے کہ ان کی جو پارٹی کی حیثیت ہے وہ برقرار رکھی جائے۔ اس کا جو فائدہ ہے، اگر لاہور ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سلطان تنویر ہیں اس کے اندر، انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ جو ہے کہ نوٹس جاری کیے ہیں، اور اس کی سماعت کل جو ہے کہ وہ مزید آگے بڑھے گی، الیکشن کمیشن اپنا جواب دے گا۔ اس میں جو ہم پہلے ایک ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل لیگل اسپیکٹ اس میں کیا ہے، کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے، ان لسٹ ہے، اور ان کے جو ارکان جیتیں گے وہ پارٹی وابستگی یا پارٹی ٹکٹ کی بنیاد کے اوپر یہ سمجھا جائے گا، تو پھر
جو ڈیفیکشن کلاز ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہوگی، اور پھر الیکشن جیتنے کے 3 دن کے اندر ان کو بطور آزاد حیثیت میں جو ممبر جیتتے ہیں ان کو کسی جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہوں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی اس وقت جو آئی پی پی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تینوں کی نظریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ان ارکان کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ سب کو یقین ہے کہ سب سے زیادہ ارکان یہی جیتیں گے، تو ان کو پھر توڑ کر جو ہے کہ حکومت بنائی جائے گی۔ تو اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر یہ انشور ہو جائے گا کہ ڈیفیکشن کلاز ان کے اوپر نہیں لگ سکتی، اور پھر یہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی وابستہ رہیں گے۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم کیس ہے، اور اس کا بھی اسی ہفتے میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب معاملہ جو ہے کہ اس موقع کے اوپر جہاں پہ ابھی پچھلے 1-1.5 سال سے پولیٹیکل سینیریو سب کے سامنے ہے، پی ٹی آئی کا نیریٹو سب کے سامنے ہے، پی ڈی ایم کا نیریٹو سب کے سامنے ہے، ایون ہماری جو آئی ایس پی آر یا ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا جو بیانیہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس موقع کے اوپر جب بالکل الیکشن سر کے اوپر ہے 8 فروری کو، تو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ایک روز پہلے لاہور میں اور ابھی اسلام آباد کے اندر جو ہے کہ مختلف یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کیے گئے ہیں، اور یہ بڑے طویل دورانی ہے کہ 3 گھنٹے ان کے اوپر لگے ہیں، اور اس کے اوپر کھلی گفتگو ہوئی ہے تمام ایشوز کے اوپر، سیکیورٹی ایشوز، اکنامک ایشوز، سوشو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر کھل کے بات ہوئی ہے۔ ملٹری لیڈرشپ نے تمام سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ اس وقت یہ نوبت کیوں آئی یا کیوں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ اس وقت دیکھیں کوئی بھی جو ریاست ہوتی ہے اس کے 3-4 بڑے اہم عناصر ہوتے ہیں، ان کے بغیر ریاست جو ہے کہ اس کا وجود قائم نہیں ہوتا۔ کہ سب سے پہلے ایک خطہ ہونا چاہیے، جیسے پاکستان کا ایک خطہ ہے، پھر اس کے اوپر عوام ہونے چاہیے، عوام بڑا بنیادی جز خطہ اور عوام ہے۔ اس کے بعد پھر مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ ہوتی ہے کہ عوام ہوں گے، خطہ ہوگا، تو اسی عوام میں سے جو ہے کہ ایک جو ہے کہ وہ مقننہ ہوگی، جیسے پارلیمنٹ ہے قانون بناتا ہے، ایک عدلیہ ہوگی جو انصاف فراہم کرے گی، ججز ہوتے ہیں، اور ایک انتظامیہ ہے جو حکومت ہوتی ہے، عوام اس کو منتخب کرتے ہیں، وہ حکومت بنتی ہے، تو اس حکومت جو ہے کہ وہ ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے۔ تو یہ تمام کسی بھی ریاست کی بقا کے لیے، ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ان تمام عناصر کے اندر جو ہے کہ وہ یکجہتی ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، انٹیگریشن ہونی چاہیے، اور ان کے اندر جو ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک محسوس اس وقت جو کیا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کے اندر، کیونکہ الیکشن ہے، اور ان الیکشن کے اندر جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا اس نے جو نوجوان نسل ہے اس کو بہت اٹریکٹ کیا ہے، اور ان کی بڑی وسیع اکثریت جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو فالو کرتی ہے، ان کے نیریٹو کو فالو کرتی ہے۔ اور ابھی 2018 سے 2023 تک جو ہے کہ کوئی 2.25 کروڑ نئے ووٹر جو ایڈ ہوئے، بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اس الیکشن کے اندر، بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ادا کریں گے۔ 2018 کے الیکشن میں 1 کروڑ کوئی 70 لاکھ کے قریب ووٹ تھا پی ٹی آئی کا، 1.25 کروڑ تھا پی ایم ایل این کا، اور اگر یہ 2-2.5 کروڑ اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے، اور اگر یہ میجورٹی جو ہے کہ جب بظاہر نظر آ رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو یہ جو 2.25 کروڑ ہے، یہ 3.25 سے 4 کروڑ اگر ووٹ پی ٹی آئی کی جھولی میں جاتا ہے، اور پی ایم ایل این کی بظاہر جو صورتحال ہے وہ پچھلے الیکشن سے اب تک جو ہے کوئی زیادہ امپرومنٹ نہیں آئی ان کے اندر، تو یہ بڑا گیپ ہوگا۔ تو اس لیے جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے اس وقت، جو ریاست کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگریسو ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اس کو کول ڈاؤن کیا جائے، حالات کو تھوڑا نارمل کیا جائے، نوجوانوں کو تھوڑا سا اٹریکٹ کیا جائے، ان کے ساتھ انٹریکشن کیا جائے، ان کا ایک کیتھارسس کیا جائے، ان کا جو غصہ ہے، ایگریشن ہے، وہ سوال و جواب کی نشست میں اگر نکل گیا، ان کو کنونس کیا جا سکا، تو اس ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں کہ وہ انٹیگریٹڈ پارٹ کی طور کے اوپر آگے بڑھیں گے، تو پھر زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سیاسی جو فیکٹرز ہیں، سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ پی ڈی ایم یا اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو شاید اس لیے وہ میدان میں اترے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں بھی ہم اس کو دیکھنا چاہیے، پولیٹیکل اسپیکٹ ضرور ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن براڈر پرسپیکٹو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی بھی آتی ہے، اگر آزاد حیثیت میں حکومت میں آتی ہے، تو پھر انگیج جو آپ کی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ، اور پھر آپ کی جو فورسز ہیں، کیونکہ آپ کا ریاست کا پھر جب یہ سارے عناصر تو ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کی فورسز اس لیے اہم ہو جاتی ہیں کہ پھر ریاست کا دفاع جو ہے کہ ان فورسز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فورسز جو انتظامیہ کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا امپورٹنٹ رول تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے انتظامیہ سے، کہ جب یہ ڈیفنس کی بات آتی ہے، قومی سلامتی کی بات آتی ہے، تو اس تناظر کے اندر یہ سارا کا سارا انگیجمنٹس ہو رہی ہیں، تاکہ الیکشن کے بعد اگر آپ نیشنل گرینڈ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ گراؤنڈ بنایا جا سکے، اور یہ ساری سچویشن اس قسم کی کوششیں ہیں۔
اسی تناظر میں جو چائنا کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، گورنمنٹ سے، فارن آفس کے اندر بھی، اور پھر GHQ بھی انہوں نے وزٹ کیا، اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے آفس بھی انہوں نے وزٹ کیا، اور یہ ساری ملاقاتیں ہوئیں۔ اس میں بھی چائنا بھی جو ہے کہ اس وقت اس کو ایک کنسرن یہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ الیکشن کے بعد نہیں جاری رہنی چاہیے۔ الیکشن کے اندر آپ عوام کو ایک فری ہینڈ دیں، ان کو موقع دیں کہ اپنی وہ مرضی کی قیادت کو منتخب کریں، اور جس کو عوام مینڈیٹ دیتے ہیں اس کا احترام کیا جائے، اس کو حکومت دی جائے، اور پھر وہ حکومت جو ہے کہ وہ ملک کے جتنے بھی آپ کے اس وقت ریجنل چیلنجز ہیں ان سارے کے تناظر کے اندر آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ ایک میسج تھا۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ اس میسج کا اثر جو ہے کہ وہ کس حد تک ہماری جو عسکری اور سول اور جو سیاسی قیادت ہے وہ لے رہی ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں جو بارڈرز کے اوپر بھی، چاہے انڈیا افغانستان کی سچویشن اچھی نہیں ہے، ایران کے ساتھ ٹینشن تھی، اچھی بات ہے وہ کم ہوئی ہے، ایران کے وزیر خارجہ 29 تاریخ کو پاکستان کے دورے پر بھی آ رہے ہیں، تو چائنا ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ بہتر رہے، اور چائنا نے کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بھی ایک سیاسی ہم آہنگی کے حوالے سے جہاں معاشی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے، دفاعی ہماری صلاحیت کو بڑھانے میں وہ اپنا تعاون فراہم کر رہا ہے، وہ پولیٹیکل ہارمنی کے لیے بھی ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ لڑسی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید اس کے معاملات کس طرف جاتے ہیں، تو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کہ جو دوست ممالک بھی پاکستان کے اندر سیاسی مفاہمت یا ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔